أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عليه اعلان میں آپ نے سنا ہے کہ آج بھی یہ مجلس ہے اور جماعت ثانی کے ابتدائی ایام میں بھی 3 مجالس کا سلسلہ ہوگا. یہ تاریخ کا اختلاف در حقیقت کینیڈا میں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ کینیڈا کے ملٹی کلچرلزم کا ایک پرسپیکٹو ہے. اگر آپ یو پی اور بہار میں رہتے تو جماعت ثانی کے ابتدائی ایام میں یہ مجلسیں ہوتی. اگر آپ انڈیا کے ساؤتھ میں رہتے تو یہی تاریخ تھی. لیکن یہاں آنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ والے سبھی ساتھ ہیں، اس لیے ہم دونوں تاریخیں مناتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی کا ذکر جب بھی ہو بہتر ہے، باعث ثواب ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے اس سے. لیکن یہ جو اختلاف ہے، اس کی ایک تاریخی بنیاد یہ ہے کہ روایات میں عنوان یہ آیا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بیوی جو ہیں صرف یا 75 ڈیز رہیں زندہ یا 95. اب یہ عدد میں فرق کیوں ہے؟ اس زمانے میں جب عربی لکھی جاتی تھی وہ خط کوفی کا استعمال ہوتا تھا، اور خط کوفی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اگر آپ عربی سے واقف ہیں، 75 یا 95 کو آپ لکھ کے دیکھیں نقطہ بغیر، تو آپ دیکھیں گے کہ 70 اور 90 کی شکل بالکل ایک ہوتی ہے. نقطے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو 75 پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو 95 پڑھا ہے. اس لیے یہ ایک تاریخی اعتبار سے اختلاف رہا ہے. لیکن بہرحال ان مجالس کا برگزار کرنا خود ایک علامت ہے اس آیت کی جس میں خداوند عالم نے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے امت سے کہیں کہ ہماری جو محنت ہم نے کی ہے اسلام کو پہنچانے میں، اگر تم صحیح معنی میں کچھ اجر دینا چاہتے ہو تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. محبت کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اور ایک اظہار یہی عزاداری کے سلسلے میں ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. انشاءاللہ جماعت ثانی کے جو 3 مجالس ہیں اس میں گزشتہ سال کے جو 5 مجالس تھیں فدق کے حوالے سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو پیش کیا تھا. اس کا کنٹینیوشن تو نہیں ہے، لیکن کچھ مہینہ پہلے لندن میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اس خطبے اور دوسرے خطبات کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا ہے، اور لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہا ہے کہ بھئی یہ خطبات جو ہیں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو ان 3 مجالس میں انشاءاللہ میری گفتگو اسی بات پر رہے گی کہ اہل بیت کے خطبات، اس کے اوتھینٹسٹی کی بات ہے اور اس کے ایک تاریخی پس منظر کی بات ہے. لیکن وہ انشاءاللہ جماعت ثانی کی 3 مجلسوں میں. آج شب یہ جو صرف ایک مجلس ہے، اس میں ہم چاہیں گے کہ عمل اور زندگی کے کچھ مسائل ہیں
جناب سیدہ کے سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے. صلوات پڑھنے ایک بار. اپنے اس موضوع کے آغاز میں ہم اسلام کی خصوصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ اسلام کا ڈسٹنکشن دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی جامعیت ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا ہے. یعنی آپ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو دیکھیں، بہت ہی کمپلیکس ایشو کو دیکھیں زندگی کے، اسلام نے کوئی نہ کوئی رائے دی ہے اس سلسلے میں، کہیں اختصار سے کہیں تفصیلاً، لیکن اسلام کی رائے ضرور ہے. آپ اپنے نجی معاملات کو دیکھ لیں، اجتماعی مسائل کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، ازدواجی زندگی کو دیکھیں، سیاسیات کو دیکھیں، محراب کے مسائل کو دیکھیں اور میدان حرب کے مسائل کو دیکھیں. ہر شعبے میں اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے. لیکن یہی پرسپیکٹو اسلام کا کہ یہ بہت ہی کمپریہنسو وے آف لائف ہے، اس کی ہمیں گیر جو حیثیت ہے یہ خود جو ہے ایک مسئلہ بن گیا ہے. اور لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں دو طریقے سے، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. پولرائزیشن کا سلسلہ ہے، ایک طرف قوت جاذبہ بن جاتا ہے یہی مسئلہ، دوسری طرف یہی مسئلہ جو ہے قوت دافعہ بن جاتا ہے. جو لوگ صاحب عقل سلیم ہیں وہ اسلام کی طرف کھنچ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، اور جو لادین ہیں، جو اپنے ہوا و ہوس کے شکار ہیں، ان کو اگر اسلام کی اس جامعیت کو پیش کریں گے تو وہ دور بھاگیں گے. اور یہ دو متضاد آپ کو رد عمل جو ہے دنیا میں نظر آئیں گے کہ جو لوگ، خصوصاً ہم یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ نان مسلمز کے تبصروں کو دیکھیں کہ وہ اسلام کیوں لے آئے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مین ایشو ان کا یہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بھائی اسلام ڈزنٹ لیو اس الون. مسلمان تو خیر بھاگتا ہے، لیکن وہ یہ اسلام میں اس لیے آتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہر مسئلے میں، بھائی واش روم بھی جاتے ہیں تو اسلام نہیں چھوڑتا ہے آپ کو. ہاں، سیریس سے سیریس مسئلہ زندگی کا ہو یا معمولی سی معمولی بات ہو، بچہ جاتا ہے کارنر سٹور میں، گم خرید رہا ہے، انگریڈینٹس دیکھ رہا ہے. ہاں، تو جتنے مسائل ہیں اسلام آپ کے ساتھ ہے، آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو جو لوگ صاحب عقل سلیم ہیں وہ اس طرف کھنچ جاتے ہیں، ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے. لیکن جو اپنے ہوا و ہوس کے شکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ دور جاتے ہیں. اور ہماری زندگی میں مسلمان کی حیثیت سے یہی چیلنج ہے. چیلنج ہمارے لیے صرف دو ہے، یا تو ہم اپنی عبادت کریں، اپنی ذاتی آزادی کی بات کریں کہ بھائی ہر معاملے میں ہمارا اختیار ہے، میری مرضی چلے، یا یہ کہ آپ کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی جو اللہ، رسول اور امام نے کہہ دیا وہی ہمیں کرنا ہے. خداوند عالم نے قرآن میں ایک آیت میں اعلان کیا ہے، ارأیتم من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہوا پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں. تو یہی چیلنج ہے ہمارے سامنے. اور جب اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلام در حقیقت تسلیم کا نام ہے. قرآن کی وہ مشہور آیت الکرسی تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن اس کا تعلق صرف اسلام کو قبول کرنے میں ہے کہ آپ اسلام کو زبردستی جبر کی بنیاد پر دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے. انہیں عقل اور استدلال کی بنیاد پر اسلام کو پیش کریں، زبردستی انہیں مسلمان نہ بنائیں، ورنہ وہ سوائے منافق کے اور کچھ نہیں بنیں گے. جبر اسلام لانے میں نہیں ہے، لیکن اختیار کی بنیاد پر مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ بائی ڈیفینیشن مسلم ہیں. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو سبمٹ کرے، اپنے کو اللہ کے حوالے کرے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا اختیار ختم. قرآن کی ایک مشہور آیت ہے، اس کو لوگ یاد نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں مسلمان بھی.
جب عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، بھائی وہ قبول اسلام لانے کے سلسلے میں ہے، لیکن مسلم بننے کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب خدا اور رسول نے کوئی فیصلہ صادر کر دیا کسی بھی معاملے میں، ان کے لیے کوئی خیارہ نہیں ہے. خیارہ سے مراد پھر اختیار نہیں ہے مسلمانوں کو. تو جہاں سبمیشن کی بات ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلام کی اطاعت کرنی ہے. یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ مسلمان بھی جو سیکولر نظریات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اسی مسئلے کو ایشو بناتے ہیں کہ بھائی اسلام ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، فریڈم کی بات کرتا ہے. بھائی یہ تمام باتیں ہیں، لیکن اسی دائرے میں جو اسلام کا دائرہ ہے، اس بنیاد پر کہ خداوند عالم نے جو باتیں دی ہیں اسی بنیاد پر یہ باتیں ہوں گی. وہ سیکولر پرسپیکٹو سے بات نہیں ہو رہی ہے، آزادی کی بات ہے، لیکن آن دی بیسس آف اسلامک ویلیوز اینڈ پرنسپلز. آج کل جو مسئلہ ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں بہت ہی پہلے لایا جاتا ہے، وہ وومنز رائٹس کا مسئلہ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے خواتین کو جو ہے ثانوی حیثیت دی ہے اپنے معاشرے میں. دے آر سیکنڈ کلاس سٹیزن. اور اس کی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس نظریہ کا اظہار جو ہے وہ حجاب کی شکل میں ہوتا ہے، لہذا وہ حجاب کو جو ہے کنڈیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جب ہم حجاب کو دیکھتے ہیں اسلامی لحاظ سے، اس کا کوئی تعلق سپریشن آف رائٹس آف وومن سے نہیں ہے، نہ خواتین کی حیثیت کی بات ہو رہی ہے. حجاب کا معاملہ جو ہے اسلام میں عفت و طہارت و حیا کا معاملہ ہے. مشکل یہ ہے کہ انگریزی زبان میں آپ کو حیا کا ترجمہ کہیں نہیں ملے گا. حیا کا ترجمہ آپ ڈھونڈ لیں، لٹرل ٹرانسلیشن آپ کو ملے گا شیم. شیم جو ہے نیگیٹو بات ہے، جبکہ حیا ہماری یہاں ایک پوزیٹو ایٹریبیوٹ ہے. دونوں میں آسمان و زمین کا فرق. سب سے قریب جو انگریزی تعبیر آ سکتی ہے حیا سے وہ ہے موڈیسٹی اور ڈیسنسی، لیکن لٹرل ٹرانسلیشن آپ اگر حیا کا ڈھونڈیں گے ڈکشنری میں تو آپ کو شیم ملے گا. تو ان کے یہاں حیا کا تصور ہے ہی نہیں. اور انسان جب سور کھائے گا تو یہی ہوگا، اس کے ایک اثرات میں سے بے حیائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس معاشرے میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں مسئلہ حجاب اس لیے نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کو ہمیں دبانا ہے اور ان کو جو ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سٹیٹس دینا ہے. نہیں، مسئلہ حیا کا ہے، مسئلہ ڈیسنسی اور موڈیسٹی کا ہے. اور اس میں جو دشمن ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس سے اگر ہم کہیں گے کہ بھائی اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا، تو وہ پھر شبہ پیدا کرتے ہیں. شبہ کیسے کہتے ہیں؟ شبہ جو ہے، شبہ کا مطلب ہے، امیر المومنین کا قول ہے کہ شبہ کو یہ شبیہ سے ہے، شبیہ الحق، یعنی حق کی طرح لگتا ہے لیکن اس میں باطل کی آمیزش ہے. حق میں تھوڑا باطل ملا دیتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے شبہ. شبہ پیدا کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا کہ عام آدمی بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح بات بھی ہے کہ نہیں، ایک پہلو سے صحیح نظر آ رہا ہے، دوسرے پہلو سے غلط. تو اب وہ آج کل ٹرینڈ ہے ہر جگہ، خصوصاً جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں اس ٹائپ کے لٹریچر پڑھتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ حجاب جو ہے یہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے، یہ کلچرل ایشو ہے. اس کا تعلق تمہارے دین و مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تمہاری قومی تہذیب سے ہے. تم افغانی ہو، تم پاکستانی ہو، تم عرب ہو، تم ہندوستانی ہو، وہاں چونکہ کلچر کا پارٹ ہے لہذا تم حجاب پر عمل کرتے ہو، لیکن اس کا کوئی تمہارے دین سے تعلق نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں مسئلے کو مشتبہ بنا دیتے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں.
بہت سے خواتین بھی یہ سوچتی ہیں. اور اسی سلسلے میں آج جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے اس کا تعلق حجاب سے ہی ہے، لیکن یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. آپ ذرا صبر کریں تو ہماری بات سن لیں گے. صلوات پڑھنے کے بعد کوئی بھی آپ سے کہے کہ حجاب کا معاملہ جو ہے اسلام سے اور مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو یا تو وہ جاہل ہے یا دھوکے باز ہے. اس کے علاوہ تیسری صورت نہیں ہو سکتی ہے. یا تو اسے معلوم ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں کچھ، چاہے وہ ڈگری لیتے رکھے ہوئے اپنے لیے، یا یہ جانتے ہوئے بھی دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، شبہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ حجاب کا مسئلہ ہمارے یہاں قرآنی مسئلہ ہے. یہ فتویٰ کا معاملہ نہیں ہے کہ مجتہدین نے فتویٰ دے دیا ہے کہ حجاب واجب ہے. یہ قرآنی حکم ہے جس کو خداوند عالم نے سورۃ النور میں بیان کیا ہے. اور سورۃ النور قرآن کا 24 سورہ، یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا ہے. جب رسول اسلام کو یہ موقع ملا کہ اپنے اسلامی معاشرے کی ایک مثال پیش کریں، اس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، خصوصاً انسانی تعلقات کے سلسلے میں کہ یہ انٹریکشن کس طرح سے ہونا چاہیے. اس میں مسئلہ جو ہے حجاب کا آیا ہے. آیت نمبر 30 اور 31 دو آیتیں ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت 30 اور 31. اس نمبر کو یاد رکھ رہے ہیں اور غور سے اگر پڑھنا ہے تو گھر جا کے پڑھیے گا. پہلا حکم کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبیر بما يصنعون. حکم ہو رہا ہے رسول اسلام سے. پہلا حکم کیا ہے؟ اے رسول مومن مردوں سے کہہ دیں. مشکل یہ ہم لوگ حجاب کی بات صرف عورتوں ہی سے کرتے ہیں. اللہ میاں نے پہلے حکم دیا ہے قل للمؤمنین، اے رسول مردوں سے آپ کہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کی طہارت اور پاک دامنی کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، خداوند عالم ان کے ہر عمل سے باخبر ہے. وارننگ بھی ہے، حکم بھی ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. وہی الفاظ ہیں لیکن اب فیمنن فارم میں ہیں. اے رسول مؤمنہ خواتین سے آپ کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں. یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے. تو پہلا حکم مردوں کے لیے ہے، دوسرا حکم خواتین کے لیے ہے. اور یہ مسئلہ اس حجاب کا ہے جسے ہم کہتے ہیں حجاب چشم، آنکھ کے حجاب کی بات ہو رہی ہے. تو پہلا جو ہے ایشو جو ہے قرآنی اعتبار سے وہ حجاب ہے جو آنکھ کا ہے. اور اس حجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ پرماننٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر بھول کے چلے آئے. اور یہ پرماننٹ اس لیے ہے، اس لیے کہ جہاں تک چشم کے حجاب کا معاملہ ہے، نظر کے حجاب کا معاملہ ہے، انسان ہمیشہ اس میں مبتلا رہتا ہے. ہمیشہ اپنی نظروں کو بچائیں. یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ نیت میں خلل آ رہا ہے یا منظر جو ہے اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، نظر کو جھکائیں یا نظر کو پھیر دیں. کچھ حضرات کہتے ہیں مولانا مسئلہ ہے نا کہ پہلی نظر جو ہے وہ حلال ہے، دوسری حرام ہے. وہ مسئلہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کر کے چلو. اسلام نے یہ کہا ہے آنکھ کھولے رکھ کر چلو، لیکن جہاں منظر غلط ہو جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ نظر جھکا دیں، نہیں ہے کہ آنکھ بند کر دیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تو پھر وہ پہلی نظر جو ہے اگر ہم اس کو ذرا ایکسٹینڈ کر دیں
بھئی آپ اپنی نظر ایکسٹینڈ کریں گے، خدا بھی اس کا علم جو ہے ایکسٹینڈ کر کے آپ کے دل و دماغ تک پہنچ جاتا ہے. خدا جانتا ہے نیت میں خلل آ گیا. تو آپ یہ مفتی اور مجتہد کے ساتھ اور مولوی صاحبان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں یہ بات نہیں چلنے والی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. اس معاشرے میں معاملہ صرف گھر کے باہر کی بات نہیں ہے. جوانوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا مسئلہ ہے. یہ جو اسکرین ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ ٹی وی کے فارم میں یا کمپیوٹر کے فارم میں، یہ مسئلہ وہاں بھی ہے. مشکل یہ ہے کہ ان مسائل کو ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ وہ حجاب جسے خواتین باہر حجاب پہن کے جاتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف باہر کی بات ہو رہی ہے. نہیں، جہاں جہاں منظر غلط ہے، چاہے ریئل ہو یا پکچر ہو یا اسکرین ہو، وہاں حکم ہے یغض من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکاؤ. تو یہ پہلا معاملہ ہے. اور بہرحال معلوم ہے کہ تہذیب یا مغربی تہذیب میں یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی وین یو گو فار دی جاب انٹرویو آئی کانٹیکٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز آپ کی نیت ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فارمر بزنس لائک انٹریکشن کو اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہوشیار رہیں اس کے علاوہ نہ ہو. سوشل جہاں بات ہو جاتی ہے دین دیئرز اے پرابلم. اور اگر آپ اکثر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کی نظر جو ہے جھکی ہوئی رہتی ہے، اس معاشرے میں اس کو وہ نیگیٹو سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا زیادہ ہے، اپوزٹ سیکس کی جو خواتین ہیں مثلا مردوں کے لیے یا اپوزٹ سچویشن میں، اگر ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے تو بہتر ہے آپ ان باتوں کو ان کے سامنے پیش کر دیں کہ اگر ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ ریسپیکٹ یو اور دس اینڈ دیٹ. یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدر جو ہے، یہ اخلاقی قدر صرف اسلامی نہیں ہے بلکہ عیسوی بھی ہے. موجودہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ تورات میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد کے الفاظ دیکھیں، But I say unto you that whosoever looks on a woman lustfully, he has committed adultery with her already in his heart. تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ عیسوی مسئلہ بھی ہے. اس لیے کہ یہ ویلیو وہ ہیں جو انبیاء اور مرسلین اپنے اقوام کے لیے لے کے آئے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. یہ ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس نمبر 27، جہاں خود عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا ہے کہ آنکھ کا یہ حجاب جو ہے یہ ایک عیسوی قدر بھی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے سورہ نور کی، جہاں آنکھ کے اس حجاب کے مسئلے کو خداوند عالم نے پیش کیا ہے دونوں صنفوں کے لیے. اب بات ہو رہی ہے خواتین کے حجاب کی، لباس کے عنوان سے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ إِلَّا لِبَعُولَتِهُنَّ. اور یہ آیت آگے بڑھتی ہے خواتین کے حوالے سے کہ وہ ان کی جو ظاہری نیت جو زینت ہے اس کا اظہار نہ کریں نامحرموں کے سامنے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ زینت جو ظاہر ہے. اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے. اور اپنے خمر، سر کے اوپر جو سکارف جسے کہا جاتا ہے آج کل، جو حجاب ہے، وہ اس کو اس طرح سے لپیٹیں کہ وہ ان کے سینے پر آئے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اگر پیر میں بھی کچھ پہنا ہوا ہے زینت کے عنوان سے تو اس طرح سے نہ چلیں کہ اس کی آواز جو ہے دوسروں کو متوجہ کرے.
یہ آیت قرآنی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور سب صاحبان ایمان مرد عورت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تاکہ خداوند عالم انہیں فلاح اور نجات عطا فرمائے. صلوات پڑھنے ایک بار. اس آیت میں جہاں عام حجاب کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے لباس کی بات ہو رہی ہے، نمبر 1 یہ کہا جا رہا ہے کہ زینت کا اظہار نہ کریں. لا یبدین، بدع یعنی اظہار کرنا، وہ ظاہر نہ کریں اپنے زینت کو مگر یہ کہ جو ظاہر ہے. اور اس سے مراد ہمارے ائمہ کے احادیث میں یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ، اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو وہ کھلا رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب انہیں اس کا اظہار منع ہے. نمبر 2 خمر کی بات ہے. خمر جمع ہے خمار کی. خمار اس کورنگ کو کہتے ہیں کہ جو سر کے اوپر خواتین ڈالتی ہیں اور اپنے گردن کو بھی چھپاتی ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کے مطابق وہ اپنے سینے پہ رکھ دیں. وہ نمبر 3 ایک آیت کے ایک بہت طولانی فقرہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس میں لسٹ خداوند عالم نے دی ہے کہ یہ زینت کا اظہار منع ہے مگر شوہروں کے لیے، باپ کے لیے، اور پوری لسٹ محرم مردوں کی ہے. اور اس کو جا کے آپ دیکھیے گا سورہ نمبر 24 آیت 31. لیکن اس لسٹ میں آپ کو بھابھی نہیں ملیں گی. محرم کی لسٹ میں وہ نامحرم ہیں. اور اس کے بعد بہنوئی جو ہے وہ محرم نہیں ہے. کزن بردر اینڈ سسٹرز بھی حجاب کے لحاظ سے محرم نہیں ہے. تو اس لسٹ کا آپ خود ہی جا کے پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو باتیں ہیں آیا وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں یا ہمارے اپنی تہذیبی باتیں ہیں. اور ہمیں مسلم کی حیثیت سے اپنے تہذیب کو قرآن اور سنت اہل بیت پر ڈھالنا ہے. اپنی تہذیب کو مسلط نہیں کریں گے بلکہ اس میں ایڈجسٹمنٹ لانا پڑے گا ان اصول اور قوانین کے مطابق جو قرآن اور سنت اہل بیت سے ہمیں ملے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. پھر ایک اور آیت ہے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت 59، جہاں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے رسول اپنے ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، یہاں بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، ونساء المؤمنین اور مؤمنین کی خواتین سے آپ کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلابیب ڈال دیں. جلابیب جمع ہے جلباب. جلباب اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو پورے جسم کو چھپا دے، اور اس طرح سے چھپائے کہ یعنی ٹائٹ بھی نہ ہو اور نہ بالکل لوز ہو، تاکہ باڈی شیپ جو ہے نظر نہ آئے. اب اس میں اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عربی لباس پہنیں یا ایرانی پہنیں یا افغانی یا پاکستانی یا افریقن یا یوروپین، ایز لانگ ایز جو معیار ہے حجاب کا وہ پورا ہوتا ہے تو کسی قومی لباس میں ہی صحیح وہ اسلامی لحاظ سے قابل قبول ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے عربوں کا دین نہیں ہے، یہ ایک عالمی دین ہے، تمام اقوام کے لیے ہے، تمام نیشنلٹیز کے لیے ہے. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. ہم احادیث کی طرف گئی نہیں ہیں تاکہ آپ کو اعتماد ہو یہاں کہ یہ جو حجاب کا مسئلہ جو ہے یہ فتویٰ کا نہیں ہے، حدیث کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور ان دونوں آیتوں کو اگر آپ ان روایات کی روشنی میں دیکھیں جو اہل بیت نے پیش کیا ہے، اس کے بعد بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے، یہ کلچر کا حصہ نہیں ہے. اور جو کمبینیشن ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے، مسلم معاشرے میں ہر جگہ، صرف یہاں کی بات نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے بے حجابی کا، یعنی وہ حجاب پر عمل ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے بد حجابی کا. بد حجابی سے مراد یہ ہے کہ وہ حجاب تو ہے لیکن وہ حجاب جو ہے پورا نہیں ہے.
آپ کبھی کبھی دیکھیں گے ٹورنٹو ہی میں دیکھیں گے وہ سکارف پہنی ہوئی ہیں جوان بچی اور ٹائٹ سویٹر ہے اور ٹائٹ جینز ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ حجاب ہے. حجاب صرف سر کی بات نہیں ہے. لباس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کے شیپ جو ہے وہ نمایاں نہ ہو. مجھے زیادہ تعجب ان بچیوں پہ نہیں ہوتا ہے, تعجب ان ماں باپ سے ہوتا ہے کہ جو اس لباس کو خریدتے ہیں. اس لیے کہ بچیاں خود نہیں خریدتی ہیں, پیسہ ماں باپ دیتے ہیں. اگر وہ حجاب پہن ہی رہی ہیں تو کم سے کم اتنا آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی جب پہننا ہے تو صحیح طریقے سے پہنو. دعا کریں, سمجھائیں, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں مسئلہ بد حجابی کا بہت ہی سیریس مسئلہ ہو چکا ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں بھی, ایران میں بھی تقریباً 1 سال میں کئی اعلانات تمام مراجع قم سے لے کے خود رہبر آیت اللہ خامنئی تک ان کے اعلانات ہوئے ہیں کہ بھائی جو مسئولین ہیں حکومت کے انہیں اس مسئلے پہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ بد حجابی کا مسئلہ ہر جگہ ہے. تو ایک مسئلہ بے حجابی ہے اور دوسرا مسئلہ بد حجابی کا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, چونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو لوگ اتنا وہ بنا دیتے ہیں. ایک مسلم بچی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بڑا انٹرسٹنگ. یہ اس کے تبصرے ہیں کہ ہم نے جو اپنے فیلو سسٹرز کو دیکھا ہے بد حجابی کے عنوان سے. ایک اس نے نام دیا ہے مکی ماؤس حجاب. وہ حجاب پہنا ہے لیکن یہ جو ہے کان جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. ایک نام اس نے دیا ہے وہ سارن ریپ حجاب. یہ جو خواتین وہ پلاسٹک کور رکھتی ہے نا کچن میں, جو کھانا بچ جاتا ہے مثلا وہ بول وغیرہ کور کر کے فریج میں رکھنے کے لیے, تو وہ اسی ٹائپ کا ہے. دوپٹہ سی تھرو ہے بالکل. اور ایک جو ہے وہ کنورٹیبل ہے. گرمی کا زمانہ ہوا تو کار کا روف جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ جائے کسی گیدرنگ میں جائیے جہاں وہ قاری قرآن جو ہے اسٹیج پہ آیا وہ اوپر آ گیا, جہاں صدق اللہ العلی العظیم ہوا وہ نیچے آ گیا. یہ کیا ہے آخر یہ؟ یعنی یہ شریعت اور اسلام اور قرآن اور سیرت اہل بیت کا مذاق ہے. یا تو آپ حجاب پہنے یا نہ پہنے, یہ کیا ہے؟ اگر پہننا ہے تو ٹھیک ٹھاک پہنے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو علم حاصل کرنا ہے. کس نے کہا ہے کہ حجاب مانع حصول علم ہے؟ آپ پی ایچ ڈی اینڈ پوسٹ ڈاکٹرل پروگرام کر سکتی ہیں حجاب کے ساتھ. خصوصاً اس معاشرے میں کس نے روکا ہے آپ کو؟ جہاں تک کام کی بات ہے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ سورہ قصص کا ایک واقعہ ہے جناب شعیب کی بیٹیوں کے سلسلے میں. ان میں سے ایک کی شادی ہوئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ بہرحال گھر سے باہر نکلی ہیں, کام کر رہی تھی, لیکن بات ہے کہ حیا کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ. شرط حجاب ہے ہمارے یہاں. کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ باہر جا کام نہ کریں, کوئی نہیں کہتا ہے کہ اسکول نہ جائیں. وہ طالبانی ذہنیت ہے. ہم لوگ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. یہ جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کو دیکھو کہ یہ جو ہے افغانستان میں اسکولز جو ہیں لڑکیوں کے اسکولز کو بند کر رہے ہیں, اس وقت ہمارا رسپانس یہی ہوتا تھا کہ بھائی تم افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہو, وائی ڈونٹ یو لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا بارڈر ایران میں, جہاں گریجویٹ لیول پر ریشیو آف فیمل اسٹوڈنٹس آر مور دین میل اسٹوڈنٹس. حجاب بھی ہے اور ایڈوانس اسٹڈیز پہ بھی جا رہی ہیں. خود یہاں کینیڈا میں آپ دیکھیں بہت سی خواتین ہیں کہ جو ہائر لیولز پہ جا رہی ہیں لیکن اپنے حجاب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے حجاب جو ہے مانع حصول علم ہے, یا یہ کہ کام نہیں کر سکتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار اور. بات اختلاف کی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہرحال مختصری, آج سیٹرڈے نائٹ ہے لہذا
آپ ناراض ہوں گے تو بہرحال لیکن کیا کیا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام جوانی کے دور میں فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں. پھر وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جہاں انہوں نے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے اس طرح سے وہ ایک مصری کو مارا کہ وہ چلا گیا دوسری طرف، اور وہ چونکہ مصری تھا لہذا فرعون بڑے ناراض ہو گئے. یہ جو ہے اسرائیلی کی بنی اسرائیلی کی دفاع میں انہوں نے یہ کیا تھا. اب وہ چھوڑ دیا انہوں نے مصر اور چلے گئے مدین، اور کئی سال رہنے کے بعد پھر واپس آ رہے تھے مصر، جہاں خداوند عالم نے انہیں رسالت عطا کی ہے. نبوت تو خیر پیدائشی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ سلسلہ تھا جو فرعون کے پاس گئے واپس اپنا عصا دے کے اور معجزات لے کے. لیکن جب مدین گئے ہیں، سورہ قصص میں یہ واقعہ ہے، اور قرآنی قصص اور واقعات قصے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے. وہاں ذکر ہے کہ موسیٰ جب پہنچے شہر مدین میں، اجنبی تھے، کوئی شیلٹر کچھ نہیں، ایک کنواں تھا، اس کے قریب ایک درخت تھا، وہاں بیٹھ گئے پانی پینے کے بعد آرام کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو ہیں وہ شیپرڈز آئے اپنی بکری اور بھیڑ کو لے کے، اور وہ جو ہے ان کی آبیاری کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے. پھر انہوں نے دیکھا تھوڑی دور پہ دو جوان خواتین اپنے کچھ بکری کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں. دیر ہو گئی، تب موسیٰ اٹھے، جاتے ہیں ان دونوں جوان خواتین کی طرف، کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ یہیں کھڑی ہیں، کوئی کام ہے تو ہم آپ کے ہیلپ کریں. اس وقت وہ دونوں کہتی ہیں کہ چونکہ یہ مردوں کی بھیڑ ہے کنویں کی طرف، ہم انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تو اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو لے جائیں آبیاری کے لیے. یہ جناب شعیب کی بیٹیاں تھیں. اور قبل اس کے کہ موسیٰ یہ پوچھتے کہ یہ کام عام طور سے مرد کرتے ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ، قبل اس کے کہ موسیٰ پوچھتے انہوں نے جواب یہی دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے بابا جو ہیں وہ ضعیف اور پیر انسان ہیں، ان سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، اور غالباً کوئی جوان بھی نہیں ہے فیملی میں، لہذا ہم خود یہ کام کرتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان بکریوں کو ہمیں دیں. وہ جاتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، پھر واپس ان کے حوالے کر دیا. پھر وہ چلی گئی اپنے گھر. یہ لوگ بیٹھ گئے اپنے اس درخت کے نیچے. اب خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوند ہم اجنبی ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. اور وہاں جو ہے بیٹیوں سے جب باپ نے پوچھا جناب شعیب نے کہ تمہیں آج دیر کیوں ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی مردوں کی، ہم مردوں سے شانہ بشانہ نہیں ٹکرانا چاہ رہے تھے، لہذا انتظار میں تھے کہ وہ ہٹ جائیں پھر ہم جائیں کنویں کے پاس. اتنے میں ایک شریف انسان جو قوی اور امین تھا، دونوں باتیں تھیں کہ جسمانی اعتبار سے قوی بھی تھا اور اخلاقی اعتبار سے امین بھی انسان تھا. وہ گیا، انہیں ان مردوں کو وہاں سے ہٹایا اور مدد کی ہماری بکریوں کو پانی دینے میں، اور پھر ہمارے حوالے کیا اور ہم آئے. اس وقت پھر دونوں میں سے ایک جو ہے اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ آپ اس کو اجنبی لگتا ہے، اس کو بلائیے تاکہ اس کو کھانا نہ دیا جائے، اور اگر اس کی کوئی نوکری ووکری نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کسی کے گھر میں، اس کو نوکری دے دی جائے. تو جناب شعیب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو بلا کے لے آئے. قرآن کی تعبیر ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی آتی ہیں جناب موسیٰ جہاں تھے، اور آئی ہیں بے استحیاء، حیا کے ساتھ، چلنے کے انداز میں بھی حیا تھا. قرآن کی تعبیر ہے بے استحیاء، حیا کے ساتھ. اور موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا نے آپ کو بلایا ہے. موسیٰ چلنے لگے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے چلیے، ہم آگے چلیں گے، اور اگر ہمیں مڑنا ہو دہنا یا بائیں تو آپ بتائیے گا، اس لیے کہ ہم اس خاندان سے ہیں جو انبیاء کا خاندان ہے، اور ہم اجنبی عورتوں کے پشت کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں. یہ جو سلسلہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں کہ خواتین پیچھے چلتی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں.
معاملہ چشم کے حجاب کا ہے، نظر کی بات ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اصل بات یہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ یہ روایات میں ہے، اور جب گھر پہنچتے ہیں بعد میں پھر وہ بات ہوتی ہے، وہاں پھر جناب شعیب نے بعد میں پوچھا بیٹی سے کہ تم نے اس کی تعریف کی ہے، قوی کہا ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن امین کس عنوان سے کہا ہے؟ اس وقت نے کہا کہ ہم لوگ جب چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے چلو تاکہ ہم کسی اجنبی عورت کی پشت کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ امین صاحب بھروسہ انسان ہے۔ اس بنیاد پر جناب شعیب نے پورے موسیٰ کے اس قصے کو سننے کے بعد پھر اپنا بیٹی کا رشتہ دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، کہا کہ بھئی ہم تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں، اور مہر کیا تھی؟ آپ حضرات بہت بچ گئے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے آپ۔ مہر یہ ہے کہ آپ 7 سال ہمارے لیے کام کریں گے، سسر کے لیے کام کریں گے، 10 سال، یا اگر کمپرومائز کرنا ہے 7 سال کے بعد آپ کو آزادی ہے، آپ 10 سال پورا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ اور جناب موسیٰ اس مہر کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال وہاں گزارا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود جو ہے بتا رہا ہے کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر جا کے کام کرنا منع نہیں ہے۔ جناب شعیب کی بیٹیاں نکلی ہیں، لیکن گئی ہیں حجاب کے ساتھ، حیا کے ساتھ، انٹریکشن ضرور ہے لیکن اختلاط نہیں ہے۔ جہاں مردوں کی بھیڑ دیکھیے وہ دور رہتی ہیں کہ مرد یہاں سے ہٹ جائیں گے پھر ہم جائیں گے۔ یہ مسائل جو ہیں مولویوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے مسائل، ہمارے لیے یہ سبق ہے، عبرت ہے۔ قرآن کو پڑھو، اپنے کو مسلمان بناؤ اور اہل بیت کا پیرو بناؤ۔ صلوات پڑھنے کا جہاں تک معاشرے میں کام کرنے کی بات ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ آخر ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں، پولیٹیکلی ایکٹیو انسان ہیں، یہ حجاب جو ہے مانے ہے۔ کس نے کہا ہے؟ بحرین کے مسئلے کو دیکھیں آپ، وہاں تقریباً 100% جو خواتین نکلتی ہیں جلوس میں وہ سب کے سب محجبہ ہیں۔ یہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ شیعہ اہل بیت ہیں۔ آپ ان کو اس جذبے کو دیکھیں، وہ جو پہلا شہید تھا اس کے جنازے میں وہ جو جوان بیٹی اس کی آتی ہے تقریر کرتی ہے، اس کی تقریر کو آپ دیکھیں۔ ہاں اس نے ایک اسکرپٹ لکھی تھی یا گھر والوں نے لکھ کے دیا تھا، وہ جو اس نے پڑھا، لیکن اس اسکرپٹ کو پڑھنے کے بعد جب ختم کیا ہے تو پھر ایک جملہ کہتی ہے جو اس کے دل کی بات تھی، اپنی کمیونٹی سے، اپنے قبیلے والوں کو کہتی ہے کہ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم میں اب ایک شہید ہے۔ اگر بچوں میں یہ جذبہ ہو کہ باپ کے مرنے کو افتخار سمجھے تو یہ قوم کبھی مرے گی نہیں۔ یزید جیسے لوگ آئے، متوکل جیسے لوگ آئے، صدام جیسے لوگ آئے، یہ حماد جیسے ہیں، لیکن یہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ صلوات پڑھنے ایک بار آپ۔ خود جناب سیدہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمارے لیے تو یہ طاہرہ ہیں، عصمت و طہارت کے یہ سمبل ہیں ہمارے لیے، شریکت الرسول ہیں اس معنوں میں، اس لیے کہ رسول بہرحال مرد تھے۔ خواتین کے لیے اگر اسوہ حسنہ چاہتی لوگ تو لازمی تھا کہ رسول کے ساتھ بھی کوئی ہو صنف نازک میں سے، اور وہی در حقیقت مثال ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ دو تین مثالیں بیوی کی زندگی کی دیکھ لیں آپ، جہاں تک عفت و طہارت اور حجاب کا معاملہ ہے۔ ایک بار غالباً رسول کے گھر کی بات ہے، جہاں رسول کی خدمت میں بیٹی بھی موجود تھی۔ ایک نابینا نے آنے کی اجازت چاہی، اس وقت جناب سیدہ اٹھ جاتی ہیں اور گھر کے اندرونی جو حصہ تھا وہاں چلی جاتی ہیں۔
رسول نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ آنے والا جو ہے یہ نابینا ہے، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جواب جو دیا ہے عجیب و غریب جواب ہے۔ فرماتی ہے ان لم یکن یرانی فانی اراہ، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے بعد وہو یشم الریح، ٹھیک ہے یہ نابینا ہے لیکن ممکن ہے اسی نابینا ہونے کی وجہ سے اس کی وہ جو پوٹینشل پاور جو ہے نا اسمیل کی وہ زیادہ ہوگی۔ اتنا بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر سکے اپنے اس قوت شامہ کے ذریعے کہ کوئی اور رسول کے علاوہ یہاں موجود ہے۔ اور جب اس رسول نے اس جملے کو سنا ہے فرماتے ہیں اشہد انکی بضعۃ منی، کہ ہم یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ فاطمہ تم میرے جگر کے ٹکڑا ہو۔ صلوات پڑھنے کا ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ماحول وہ بن چکا ہے کہ لوگ علم و دانش سے دور ہو رہے ہیں، جذبات میں ایسے گروہ کی پیروی کرتے ہیں جو یا تو ایکسٹریم ایک طرف ہے یا دوسری طرف ہے۔ آج کل باقاعدہ یہ سلسلہ ہے کہ بھائی ہم حجاب پہنے، اور جناب سیدہ جناب زینب کے سر پر تو چادر نہیں تھی۔ بھائی جناب زینب مظلومہ تھی، چادر نہیں تھی اس لیے کہ چادر لوٹی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ جناب زینب نے چادر اتار دی ہو۔ عجیب و غریب لوگ نظریہ ان کے یعنی پروسیس آف تھنکنگ آپ دیکھیں کتنا کروکیڈ ہے، انحراف ہی انحراف نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہمیں مسجد سے نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا کو مسجد میں ضربت لگی تھی۔ بھائی مولا کے بیٹے تو مسجد میں جاتے رہے، اس کے بعد بھی نماز پڑھتے رہے اسی مسجد کوفہ میں۔ آپ جو ہے مولا کے چاہنے والے بنے ہیں حسن اور حسین سے بھی زیادہ۔ اگر یہی بات ہے تو امام حسین علیہ السلام سے بھی پانی کو چھین لیا گیا تھا، پانی پینا بند کر لیں آپ۔ اگر یہی بات ہے تو جناب سیدہ سے فدق کو چھین لیا گیا تھا۔ آپ کہیں کہ لہٰذا آپ اب خمس نہیں دیں گے، یہ سب حماقتی کی باتیں ہیں، اور اس کو اگر صحیح معنوں میں نہ سمجھا جائے، ان مسائل کو، ان ایشوز کو، اور ان مسائل کی جو بنیاد قرآن اور سیرت اہل بیت میں ہے، تو انسان منحرف ہوتا رہے گا۔ جناب سیدہ کی اس زندگی کو آپ دیکھیں، حجاب میں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت پڑی دوسروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو بات نہ کی ہو۔ روایات ہم لوگوں تک پہنچی ہیں جناب سیدہ کی سلمان فارسی کے حوالے سے، انہوں نے سنا ہے بی بی سے ڈائریکٹلی، خصوصاً بعد کے جو ائمہ ہیں ان کے نام کہ تختی جناب سیدہ کے پاس تھی جو انہوں نے سلمان فارسی کو دکھائی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت ملتی ہے جہاں انہوں نے ڈائریکٹلی حدیث سنی ہے جناب سیدہ سے۔ جناب بلال بھی۔ تو حجاب اپنی جگہ پہ ہے، فارمل انٹریکشن اپنی جگہ پہ ہے۔ اسلام نے جو ہے خواتین کی زندگی کو معطل نہیں کر دیا ہے، تالے میں نہیں انہیں بند کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو حیا کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ۔ آپ فدق کے معاملے میں دیکھیں، ابن ابی الحدید معتزلی سنی مورخ ہے، اور ہم نے گزشتہ سال ہم نے اس واقعے کو بھی پیش کیا تھا کہ جہاں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح سے جناب سیدہ جو ہیں دربار میں آتی ہیں خلافت کے اپنے فدق کے مطالبے کے لیے۔ اس میں عنوان کیا تھا؟ لاست خمارہا، اپنے خمار کو پہنے ہوئی تھی، یعنی جس کو ہم لوگ ہیڈ کورنگ کہتے ہیں۔ وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا، اور گھر سے بھی نکلی تو تنہا نہیں نکلی، چاروں طرف جو ہیں گھر کی خواتین اور بنو ہاشم کی خواتین گھیرے ہوئے تھے، اس حصار میں جناب سیدہ نکلی ہیں۔ وَتَطَعُوا فِي ذُيُولِهَا، اور لباس ایسا پہنا ہوا تھا سیدہ نے
کہ قدم بھی پوشیدہ تھے، پیر بھی نظر نہیں آ رہے تھے. فَضُرِبَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ رَيْتَةٌ بَيْضَاء. اور جب اس مسجد میں پہنچی ہیں جہاں مہاجرین و انصار کے بھی افراد موجود تھے، تو ایک پردہ نصب کر دیا گیا جو سفید رنگ کا تھا. خواتین ایک طرف تھیں، مرد دوسری طرف تھے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ کوئی بنائے ہوئے نہیں ہے، یہی سیرت ہے اس زمانے کی جناب سیدہ کی جو چلی آ رہی ہے ابھی تک. اور کبھی کبھی جو ہے ان مسائل کو عجیب و غریب بنا دیا جاتا ہے. جناب فاطمہ کے سوشلی یا پولیٹیکلی ایکٹیو رہنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اس گھر میں علی اور علی کے کچھ ماننے والے جمع ہو جاتے ہیں اور جب مخالفین آتے ہیں دروازے پر، تو دروازے کی پشت پہ کون گیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے؟ علی نہیں گئے تھے. اور مخالفین ایشو بناتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں علی کی غیرت کہاں تھی جہاں خود نہیں گئے، بیوی کو بھیج دیا. انہیں احساس نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہو کیا رہا تھا. علی اور علی کے گھر والے اور علی کے ماننے والے جو اس گھر میں موجود تھے، سب کو معلوم تھا کہ باہر جو آئے ہیں وہ علی کے دشمن ہیں. اگر علی ہم سمجھانا چاہیں گے تو وہ کچھ نہیں سنیں گے. بہتر یہی تھا کہ رسول کی تنہا بیٹی جائے، کم سے کم یہ کلمہ رسول پڑھتے ہیں، اور جا کے یہی کہے کہ یہ میرا گھر ہے، تمہارے رسول کی بیٹی کا گھر ہے. اگر علی کا احترام نہیں ہے، کم سے کم رسول کا احترام دل میں رکھو، اور جو میری نسبت رسول سے ہے اس کا خیال رکھو. لیکن جواب کیا ملا تھا کہ نہیں، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے، اگر علی کو نہیں نکالا تو ہم دروازے کو جلا دیں گے. جس پر فاطمہ نے کہا تھا لیکن میرے بیٹے حسن حسین بھی ہیں، نسبت وہی بتا رہی ہیں، علی کی بات نہیں کی ہے کہ یہ تمہارے رسول کے نواسے ہیں. عزاداران حسین اس کی مثال کربلا میں بھی ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے آخری اتمام حجت کا جو خطبہ تھا اس میں علی کا نام نہیں لیا تھا اپنے تعارف میں. یہ بھی مظلومیت ہے علی کی. حسین جانتے تھے یہ علی کے دشمن ہیں، اپنا تعارف بھی کرتے ہیں، الست ابن بنت نبیکم، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا ہم تمہارے نبی کے نواسے نہیں؟ علی کا نام نہیں لیا، ابو طالب کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دشمن علی اور ابو طالب ہیں. اور وہی کیفیت تھی کہ یہاں آج سیدہ دروازے کے پیچھے آئی ہیں، اور جس طرح سے وہ مصیبت وارد ہوئی ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان آ جاتی ہے، محسن کی شہادت واقع ہوتی ہے. ایک مرتبہ فضا کو آواز دیتی ہے، یا فضا الیہ الیہ، اور فضا میری حفاظت کرو. عزاداران حسین، یہ دروازے کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب یہ دروازہ گرا ہے، اس دروازے میں ایک میخ تھی جو آ کے پہلو میں پیوست ہو جاتی ہے. یہ گھر میں آتے ہیں، امیر المومنین کی گردن میں رسن باندھی گئی اور کھینچ کے نکالا گیا. آپ سوچ لیں اس وقت علی کی مظلومیت کی انتہا ہے. ایک طرف بیوی کو دیکھے، دوسری طرف بچے معصوم بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. عزاداران حسین، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جناب سیدہ کے آخری ایام تھے اور جناب اسماء بنت امیس سے ایک گفتگو ہوئی ہے. چونکہ عنوان حجاب تھا اسی پر ہم اس ذکر کو ختم کرنا چاہیں گے. اسماء بنت امیس کی روایت ہے کہ فاطمہ کہتی ہے
کہ مجھے یہ کیفیت جو جنازے میں ہوتی ہے وہ پسند نہیں آتی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں مدینے میں جب مردے کو غسل کفن دینے کے بعد اسٹریچر نما اس چرپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور ایک کپڑا اوپر رکھ دیا جاتا تھا. جناب سیدہ کہتی ہے کہ اس کپڑے کے باوجود میت کی قد و قامت کا اندازہ لوگ لگا سکتے ہیں. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. اس وقت اسماء بنت امیس نے کہا کہ بی بی ہم جب حبشہ گئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں تابوت بنتا تھا اور ایک تابوت بنا کے دکھایا. اس وقت فاطمہ نے کہا اسماء میری وصیت ہے میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ اٹھے تو اس پر بھی یہ تابوت ہو تاکہ کوئی میرے قد و قامت کا اندازہ نہ لگا سکے. وہ وقت آتا ہے وصیت کرتی ہیں اسماء سے اسماء میرے لیے وضو کا پانی تیار کرو. وضو کے بعد کمرے میں چلی جاتی ہیں. اسماء سے کہتی ہیں جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا بنت رسول زندہ ہے. جب آواز بند ہو جائے سمجھنا ہم ابھی دوسری دنیا میں نہیں. بس تھوڑی دیر کے بعد اسماء نے دیکھا تسبیح کی آواز بند ہوئی. دروازہ کھول کے دیکھا فاطمہ کی روح ملالہ کی طرح پرواز کر چکی تھی. عزیزان حسین جب غسل کا مرحلہ آتا ہے اور اسماء نے پانی دیا امیر المومنین غسل کر رہے تھے. ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے کہ جو اصحاب صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک انہوں نے علی کے رونے کی آواز بلند آواز سنی ہے. جب علی سے پوچھا گیا علی کبھی بھی آپ اس طرح سے نہیں روئے. اس وقت یہی کہتے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پہلو پہ جاتا ہے جہاں مجھے اندازہ ہوا بیوی پر کتنا ظلم ہوا تھا. اور اس لیے جب تدفین کے وقت مولا نے اس لاش کو لحد میں لٹایا ہے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور علی نے کہا یا رسول اللہ ہم امانت لوٹا رہے ہیں لیکن احساس تھا امانت صحیح سالم ملی تھی لیکن آج لوٹا رہے ہیں امت کے ظلم کے نشان کے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند اس کے بعد قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند جتنے مظلومین دنیا میں جہاں جہاں بالخصوص بحرین میں ان کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست نابود فرما. امام کے ظہور میں تاجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.